شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگاؤ، خشکی دور ہو جائے گی۔ پیاز کا چھلکا چہرے پر مسلنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے دانتوں پر مسلنے سے دانتوں کی میل اتر جاتی ہے۔ کیلا آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے پیچش بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے یا گنا چوسنے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل آئے گی۔ کیلا دہی کے ساتھ کھانے سے جسم پر دانے نہیں نکلتے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہو روزانہ 11 دانے نہارمو کھجور کے کھایا کریں۔ چاولوں کے فوراً بعد پانی پینے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال جسم کو خوبصورت رکھتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو کچا پیاز کھاؤ، زہر اثر نہیں کرے گا۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچے سونف سالن میں ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر گردے میں اچانک درد شروع ہو جائے تو زیرے پر لیمو نچوڑ کر کھا لو۔ نہارمو پھٹکڑی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ میتھی کے پتے چبانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھایا کرو، زندگی بھر پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ زیادہ تر ہری سبزیوں کا استعمال ڈپریشن کی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ دمے کے مریضوں کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کریں۔ لیمو اور کھیرے کا رس مکس کر کے پینے سے جلد صاف رہتی ہے۔ نہارمو ایک کیلا کھا لو، ذہنی دباؤ، غصہ اور چڑچڑا پن نہیں ہوگا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے ذہنی بیماریاں آتی ہیں۔ جب ناک سے بال آنا شروع ہو جائے تو آپ قبر کے قریب جا رہی ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے نماز جلدی قبول ہوتی ہے۔ کچے پھل کھانے سے انسان کا قد جلدی بڑھتا ہے۔ امرود بیج سمیت کھانے سے دانت مضبوط ہوتی ہیں۔ سوتے وقت نمکین پانی پیا کرو، بڑھاپا دیر تک نہیں آئے گا۔ تربوز اور خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ سفیدے کے پتوں کو پانی میں ابال کر بھاپ لینے سے کینسر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جامن کھانے سے معدے کی عمر بڑھتی ہے۔ فالسے کھانے سے گردے تیز کام کرتے ہیں۔ بادام کھانے سے ذہنی توازن درست رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت کھانے والی چیزوں کی طرف پاؤں کر کے مت سویا کرو، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اگر جلدی جوان ہونا چاہتے ہو تو باسی روٹی کھایا کرو۔ دل کے مریض کو کبوتر کا سالن بنا کر کھلاؤ، دل کی بیماریاں دور ہوگی۔ صاف پانی میں نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حمل کے دوران سبزیوں کا سالن کھاتے رہو، بچہ تندرست اور توانا پیدا ہوگا۔ لکڑی کے کنگھے سے بال سنوارنے سے بال لمبے جلدی ہو جاتے ہیں۔ گرم اجوائن روزانہ پھانکتے رہنے سے گردے اور مثانے کی پتھری باہر نکل آتی ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے نہارمو پانی پیو۔ رات کے وقت زیادہ کھانا کھانا انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانا دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ حاملہ عورت دن کے وقت سوتی رہے تو بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ واشنگ مشین میں فینائل کی گولی ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر فرش پر کوئی ضدی داغ لگ جائے تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ملا کر دھوئیں، داغ جلدی اتر جائے گا۔ حاملہ خاتون صبح سویرے اٹھ کر نہارمو 1 گلاس پانی پیا کرے تو پیدا ہونے والے بچے کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ وجیہہ عامر، تم اگر سمجھتی ہو کہ تمہارے اور تمہاری بہنوں کے لیے منو سلوا اترے گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ دادی کے آسرے پہ تم اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتی، اس لیے بڑوں کی بات مان لو۔ وہ مشرقی دیوار کے ساتھ 4 پائی ڈالے دھوپ میں سستانے کی نیت سے لیٹی تھی۔ جب دیوار کے پار سے نمودار ہوتے، سر نے حسب معمول اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ سید ہشام علی، میں دادی کے آسرے پہ نہیں، اللہ کے آسرے پر صدق کے دل سے اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی ہوں، اور جب دل خالص ہوتے ہیں تو خدا راہ نکالنے میں دیر نہیں کرتا۔
پھر بھی میں آپ کے خلوص کی قدر کرتی ہوں، اس لیے میرا کچھ دیر آرام حرام مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی۔ پیاری کزن، مان لو کہ خدا بھی پرندوں کو تب رزق دیتے ہیں جب وہ اپنے گھونسلے پر پرواز کرتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس گھونسلے میں اگر تم نے رزق کے لیے پرواز کی تو افسوس تمہیں اس دنیا سے ہی پرواز کرنا ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی ملازمت کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ 100 رشتے دار تانے دے دے کر مار دیں گے تمہیں۔ ٹوٹی ہوئی کرسی پر وہ احتیاط سے دوسرا پاؤں جمائے وہ پھر بھاشن پر آمادہ ہوا تھا۔ وجیہہ اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کے رہ گئے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا اس پر قادر نہیں۔ خدا تو پھر کیڑے کو رزق دیتا ہے، کیا پرندے کو گھونسلے میں رزق دینے کی قدرت نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے، اور دیکھنا میرے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ اب تم جا رہی ہو یا میں ہی اندر چلی جاؤں؟ اس نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے جیسے ہی چپل میں پاؤں رکھے۔ نازک سی کرسی ہشام کے لمبے چوڑے وجود کا بوجھ برداشت کرتے۔ آخر ڈھہ گئی زمین بوس ہوئے ہشام کی ہائے وائے دیوار پار آ کر اس کے دل میں ٹھنڈک ڈال رہی تھی۔ اس نے چشمے تصور میں گرے ہائے ہائے کرتے ہشام کی حالت سے حز اٹھایا اور لیٹ گئی۔ آپی کس کو منہ ہی منہ میں گالیاں دے رہی ہو؟ کس کام سے باہر آتی؟ سنیا کے کانوں تک اس کی بڑبڑاہٹ پہنچی تو دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ بھی نئے سرے سے کھولتا دماغ لیے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہی تمہارے ہشام بھیا جنہیں دنیا میں صرف 2 ہی کام ہیں، آفس میں جھک مارنا یا پھر سارا دن میرے کانوں میں یہ انڈیلنا کہ میں اپنی ذمہ داریاں تنہا نہیں پوری کر پاؤں گی، اس لیے دادی اور چچا کا کہنا مان کے میں خود غرض ہو جاؤں اور ہشام سے ہوئی منگنی کو شادی میں بدل دوں اور تمہارا مستقبل بھی تایا کے ہاتھ میں دے دوں۔ میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اس کے انداز میں بلاں کی تلخی تھی۔ کہتے تو وہ ٹھیک ہیں، ہم تمہاری ذمہ داری تو نہیں۔ وقت سے پہلے اگر ہمارے والدین چلے گئے تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ دادی کا سہارا ریت کی دیوار جیسا ہے، اب ڈھہ گئی تب ایسے میں کم سے کم تم تو اپنے گھر میں سدھارو گی۔ اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے وہ مدلل انداز میں بولی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تمہیں پتا ہے نا کہ بابا کتنے خوددار تھے، شدید ضرورت پہ بھی کبھی خوشنود چچا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ ہمارے رشتے کے چچا ہیں؟ دور فضا میں اڑتے پرندوں پہ نگاہ جمائے وہ دل کی سب باتیں افسردہ لہجے میں کہتی چلی گئی۔ پھر بھی آپی، آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں گی کیسے؟ آپ جانتی ہیں ہمارے گھرانے میں جاب کی اجازت نہیں۔ امرینا کی اور میری پڑھائی، فہیم کا اسکول، ٹیوشن اور یہ سب دادی کی پینشن پر کیسے ہوگا؟ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جمائے سمیہ کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا دل سن کے کٹ رہا تھا۔ وہ ہے نا ہمارا وارث، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتا دو دادی اور امرینا ابھی تک نہیں آئی؟ یہ لوگ پینشن لینے گئی ہیں یا امریکہ دریافت کرنے؟ اس نے جان بوجھ کے لہجے کو خوشگوار بنا کے دادی کی بات پوچھی۔ وہاں رش ہوگا اس لیے دیر ہو گئی۔ آپ تو آئے نا، میں نے آلو کے سالن کے ساتھ روٹی بنائی ہے، آپ اور میں کھاتے ہیں۔ فہیم تو کھا کے ٹیوشن بھی چلا گیا۔ ایسے زبردستی اٹھاتی وہ اندر لے گئے۔ یہ لوگ 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی وجیہہ جو پرائیویٹ ماسٹرز کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی، اسے چھوٹی سنیا جو بی کام پارٹ 1 میں تھی، اور اسے چھوٹی امرینا جو ابھی میٹرک میں تھی۔ 1 سال پہلے عامر سلیمان اور فروہ بطول کا ایک ایکسیڈنٹ خالق حقیقی سے جا ملے تھے، ان کی زندگیوں کو ویران کر گئے۔ صفیہ خاتون تو ڈھہ گئی تھی، اب تو ان کے قبر میں جانے کے دن تھے۔ جن ہاتھوں نے انہیں قبر میں اتارنا تھا وہ خود 4 کاندھوں پر سوار ہو کر سفر آخرت پر جا چکے تھے۔ اب انہیں ہی ہمت پکڑنی تھی، عامر کی چھوڑی ہوئی ذمہ داریاں اب انہیں نبھانی تھی۔ گو سید حمایت علی شاہ ایک بہت ہی عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، ان کے بعد ان کی پینشن ایک معقول رقم پر مبنی تھی، پھر بھی اچھی خاصی ان کی پینشن ان وسائل کے سامنے نہ کافی لگتی جو عامر کے بعد اس گھر کو درپیش تھے۔ گو دیوار کے ساتھ ان کے سگے بھانجے خوشنود علی کا گھر تھا، جہاں 6 بیٹے تھے اور بے حد کھاتا پیتا گھرانہ تھا، مگر دادی اپنے بیٹے کی خودداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان حالات میں بھی کبھی اف تک نہیں کیا کرتی تھی۔ کسی نے کہا تھا ایسے بندر کی طرح لٹک لٹک کر ادھر ادھر جھانکنے کو اب بھگتو۔
احتشام نے جیسے اسے گھورا تھا، وہ 2 سال کی بڑائی کو اکثر خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا لیکن فطرتاً لا ابالی تھا۔ رٹو طوطے، اب یہ سب امی سے مت کہنا، وہ بطول خالہ کے گھر گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی، اس نے جیسے التجا کی تھی جس پر احتشام کی بھویں اچکا کے یوں لاپرواہی ظاہر کی جیسے کہہ رہا ہو کہ سوچوں گا۔ ہائی، یہ کیا ہوا تمہیں؟ سکینہ بیگم جو ابھی ابھی لانچ میں داخل ہوئی تھی، احتشام کو ہشام کے پیر پر پٹی کرتا دیکھ کر دہل گئی۔ ارے میری پیاری ماں، کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، بس ذرا احتشام کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا۔ صاحبزادے نے لکڑی کی گیند میرے پاؤں پہ کچھ اس زور سے ماری کہ ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہے۔ اس نے کراتے ہوئے سامنے بیٹھے احتشام پہ سارا الزام دہرا دیا تھا۔ سکینہ بیگم سر پر اوڑی چادر نہ کرتی، الماری کی طرف مڑ گئی۔ ایک تو ذرا دیر کے لیے گھر سے کیا جاؤ، میرے آنے تک کچھ نہ کچھ کرتوت تم لوگ کر چکے ہوتے ہو۔ ہاشم اور تیمور پہلے ہی میری آنکھوں سے دور ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ایک تم دونوں کا سہارا ہے، اور تم لوگ ہو کہ تمہاری مستیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ آبدیتا لیچے میں وہ چادر کو الماری میں ٹانگتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ انہیں گھر میں اوڑھنے والی چادر نہیں مل رہی تھی۔ وہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تو احتشام کی گھوریوں کا مطلب خوب سمجھ جاتی۔ دفتن وہ ہشام کے پرس میں سے 1000 کا نوٹ نکال کے یوں ہو گیا جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ جاؤ بخش دیا، کیا یاد کرو گے۔ سکینہ کو چادر مل چکی تھی، وہ چادر اوڑھتی ان کی طرف مڑی۔ احتشام فوراً کھڑا ہو گیا۔ مبادہ ہشام اس سے اڑائے ہوئے پیسے چھین نہ لی۔ اماں، آپ تو ایسے پریشان ہیں جیسے انگلینڈ میں آپ کے بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں۔ ارے میری بھولی ماں، وہ دونوں وہاں خوش ہیں۔ تیمور بھیا تو ہاشم بھیا کی سالی سے شادی بھی رچا چکے ہیں۔ احتشام کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر غالب تھا۔ جھک کر ان کے کاندھے پر سر ٹکاتے ہوئے وہ انہیں احساس سے نکالنے لگا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، انہوں نے کبھی واپس آنے تک کا نام نہیں لیا۔ چلو، اللہ میرے بیٹوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور تم دونوں کو تھوڑی سی عقل دے دے۔ اب ہٹو، میں کچھ بنا لوں، خوش نود آتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے آتے ہی کھانے کا پوچھنا ہے، وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، میں کیا ان کے لیے کھانا وقت پر تیار نہیں رکھ سکتی؟ وہ ایک تھپیڑ لمبے احتشام کو لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اوئے ہوئے، چھوڑ دیں ان کی پسند کے پکوان بنانے، ہم بیچارے یوں ہی اس وہم میں مارے جاتے ہیں کہ ہماری اماں ہماری پسند کے کھانے بناتی نہیں۔ اب کی بار خاموش بیٹھے ہشام نے ٹکرا لگایا تھا، جس پہ احتشام بے اختیار کہکا لگا کر بیٹھا اور آنکھوں میں شرارت سموئے انہیں راستہ دیا، جبکہ شرمندہ سکینہ خاتون پھر سے گویا ہوئی۔ شرم تو نہیں آتی؟ گھوڑے کے گھوڑے ہو گئے ہو اور ماں کو ایسے تنگ کر رہی ہو جیسے میرے بیٹے نہیں میری سہیلیاں ہوں۔ ہشام کے بچے، ارے یار امی، ہم سہیلیاں تو ہیں آپ کی، اور آپ لڑکی ہیں تو صحیح، لڑکیوں کے سر سینگ تو نہیں ہوتے۔ آپ ذرا سے بال کالے کر لو، میک اپ کر لو تو یقین جانے چھوٹی بہن لگے گی آپ ہماری۔ احتشام شروع ہو چکا تھا لیکن اب کی بار سکینہ بیگم سنجیدہ ہو چکی تھی۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ ہشام، اب تم کل جاب پر مت چلے جانا، کچھ دن آرام کرنا، پھر میں تمہارے لیے سوپ بنا کے لاتی ہوں۔ آیوڈیکس کی پٹی میں جکڑے باؤں کو دیکھ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ احتشام کے بچے بھوکے ندیدے، کہیں کہ یاد رکھنا یہ پیسے تمہیں ہضم نہیں ہونے والے، اس سے پہلے کہ چوری ہو جائے یا کہیں گر جائیں، یا تم ان سے جو بھی خرید کے کھاؤ وہ تمہارے پیٹ میں مروڑ بن کے پھرے۔ شرافت سے میرے پیسے مجھے واپس کر دو۔ کون سے پیسے؟ تمہارے کھو گئے ہیں کہیں پیسے کیا؟ کہیں تمہارے پیر کی چوٹ کا اثر دماغ پر تو نہیں پہنچ گیا؟ ٹھہرو، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ اپنے ٹھنڈے یخ دوا کی بدبو والے ہاتھ اس کے ماتھے پر دھرے، یوں آنکھیں موند گیا جیسے واقعے میں مرض کا پتہ لگا ہی لے گا۔ بھوکے ندیدے فقیر، جا کے ہاتھ دھو۔ احتشام کا ہاتھ جھٹکتا وہ اپنے پیسوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا۔ اسے ہاتھ دھونے کا کہنے لگا، پھر یکلخت کچھ خیال آنے پر اسے روک بیٹھا۔ میرا من مجھے کہتا ہے کہ ساتھ والوں کے ہاں انٹرنیٹ لگا ہے یا نہیں۔ سکینہ خاتون نے کبھی انہیں دادی کے گھر کے کسی کام سے منع نہیں کیا، مگر پھر بھی انٹرنیٹ لگوانے کی فرمائش خالصتاً امرینہ کی تھی۔ وہ گھر کے بزرگوں کو انٹرنیٹ کے نقصانات کے ساتھ ہونے والے فوائد پر قائل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ معاملہ راز ہی راز رکھنا تھا۔ کل ہی جا کے لگوا دیا ہے بھائی، اگر اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سر کھجاتے ہوئے احتشام سوال پوچھ ہی بیٹھا جو کل سے دماغ میں کھلبلا رہا تھا۔ اصل میں امرینہ ڈراموں اور فلموں کی رسیا ہے، مگر تم تو وجیہہ کی انا سے واقف ہو۔ ہر بار جب سے امرینہ ہمارے گھر سے کوئی ڈرامہ دیکھ کے جاتی ہے تو وجیہہ سے ڈانٹ کھاتی ہے۔ اب بچی آرام سے اپنی پسند کے ڈرامے تو دیکھ پائے گی نا، اس نے صوفے پر ہی نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تو احتشام مسکرا دیا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
کبھی کبھی تو بھابھی کا رویہ مجھے بھی الجھا دیتا ہے۔ سنیا جیسی تھی لڑکی کی بہن تو لگتی ہی نہیں۔ آخری جملہ احتشام نے سرگوشی میں کہا تھا مگر ہشام بن چکا تھا۔ اہم اہم، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ذرا پھر سے بولنا۔ دانستہ کان پہ دایاں ہاتھ رکھ کے یا سننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہشام نے گلا کھنکھارتے ہوئے پوچھا تو احتشام دانتوں تلے زبان دے گیا۔ بہرے بادشاہ کیا ہوا؟ اب مجھے ہاتھ دھو ہی آنے چاہیے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا باہر کی طرف چل دیا جہاں ارحم اور ارکم ٹیوشن سے جبکہ خوشنود علی جاب سے آ چکے تھے۔ جب سے خوشنود چچا کے ارحم اور ارکم وجیہہ کے پاس پڑھنے آنے لگے تھے، ان کی دیکھا دیکھی محلے کے اور بچے بھی ٹیوشن کی غرض سے آنے لگے۔ وجیہہ آدھا دن سوئی دھاگے اور فریم میں الجھی رہتی، آدھا دن وہ بچوں کے ساتھ سر کھپاتی تھی۔ قمیصوں پہ کڑھائی کا کام وہ کافی عرصے سے کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ کام پیسہ بھی منہ مانگا نہ سہی مگر کچھ معقول ملتا تھا۔ وہ الگ بات کے کام مہینوں میں مکمل ہوتا۔ سنیا نے کہا بھی کہ وہ کالج سے آ کے ٹیوشن پڑھا دیا کرے گی مگر اس نے منع کر دیا۔ اس کی پڑھائی میں وجیہہ کسی قسم کا خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سوئی دھاگے لیے صحن میں دادی کے برابر میں بیٹھی چار پائی پر آ بیٹھی۔ ان کے آنگن کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں سارا دن دھوپ رہتی۔ دادی منہ پہ دوپٹہ ڈالے سو رہی تھی۔ تبھی داخلی دروازے سے سنیا اور امینہ داخل ہوئی۔ سنیا کی ہمیشہ سے یہ روٹین تھی کہ وہ امرینہ کو لے کر ہی گھر آتی تھی۔ اپنا وقت اس نے امرینہ کے ساتھ کن دقتوں سے مینج کیا ہوا تھا۔ ایک الگ قصہ تھا۔ السلام علیکم، حلوے کی کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، یوں لگتا ہے سکینہ چاچی آج گاجر کا حلوہ بنا رہی ہے۔ اندر آتے ہوئے انہوں نے مشترکہ سلام کیا۔ سنیا تو چادر اور چپل بدلنے اندر چلی گئی مگر امرینہ اس کی چار پائی کے پاس کھڑی لمبا سانس لے کر صحن میں پھیلتی حلوے کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ندیدی کہیں کی، دوسروں کے گھروں کی خوشبو پہ رال نہیں ٹپکاتے۔ چل اندر چل، میں نے آج اروی بنائی ہے، تمہیں روٹی ڈال دیتی ہوں، وہ کھاؤ تم۔ ابھی تم یہ مت بھولو کہ ابھی تمہاری منگتوں کی طرح والی حرکت پہ میرا غصہ باقی ہے۔ اس نے چپل پاؤں میں اڑتے ہوئے ناصحافہ انداز میں کہا تھا۔ آپ اتنا تو ڈانٹ چکی ہیں، تب سے آپ مجھے اب آپ کچھ بھی کہو میں تو ارحم سے کاپی لینے کے بہانے ضرور وہاں جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے چاچی مجھے بھی حلوہ ضرور دیں گی، وہ ضدی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وجیہہ کے دل سے ایک ٹیس اٹھی۔ مہینے کا آخر تھا اور پیسے کا بھرم بامشکل قائم تھا۔ وہ اندر آ کے تازہ پھلکے ڈالنے لگی جب دادی کو چادر اوڑھتے ہوئے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاجریں اور 2 کلو دودھ لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ بادام پستے وغیرہ پہلے ہی گھر میں موجود تھے۔ دادی آپ کو امرینہ کی عادت کا تو پتا ہے، وہ خوشبو سے ہی للچانے لگتی ہے۔ وہ تو بچی ہے، آپ جاتی ہے نا، میں نے آخر اس قسم کی عیاشی کی اجازت نہیں دیتی۔ کھانا کھاتے ہی امرینہ گاجریں دیکھ کر خوشی خوشی سے سمیہ کے ساتھ کچن میں پھنس گئے۔ جبکہ برتن سمیٹتی دادی کہنے لگی، وہ بچی تو ہے، زندگی کی سختیوں کو بڑے تو سمجھ سکتے ہیں، بچوں میں اتنا صبر اور برداشت کہاں ہوتا ہے۔ عامر نے بھی تو تم لوگوں کی کسی خواہش کو حسرت نہیں بننے دیا تھا، میں کیسے بننے دوں؟ دادی فرشی دسترخوان سے اٹھ کر بیڈ پر لحاف اوڑے بیٹھی، دکھی لہجے میں بتاتی چلی گئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ محبت انسان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ بھی امرینہ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ برتن رکھنے کچن میں آئی تو ایک اور مسئلہ کشمیر چھڑا ہوا تھا۔ سنیا دادی سے حلوے کی ترکیب پوچھ کے آئی تھی، جو کچن میں آنے تک بھول گئی۔ اس سے مدد مانگی گئی۔ اس نے یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بچے آنے والے ہیں۔ خوب امرینہ بھاگ کر اپنا موبائل لے آئی، جہاں نیٹ کے ذریعے ایک لڑکی گاجر کا حلوہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حلوہ بن بھی گیا۔ وجیہہ حیران تھی، امرینہ کی بچی یہ کیا تھا؟ نیٹ میں یہ سب بھی ہوتا ہے؟ وہ واقعی میں ششدر رہ گئی، ورنہ نیٹ کے بارے میں اس کے خیالات سب بڑوں جیسے تھے۔ ہاں آپی، اس سے لوگ اپنا چینل بنا کے عزت دار روزگار کماتے ہیں۔ جو لڑکیاں باہر نہیں نکل سکتی وہ ایسے ہی چینلز بنا کے رزق حلال کماتی ہیں۔ وہ اور بھی کچھ بتا رہی تھی مگر وجیہہ مان کہاں رہی تھی۔ وجیہہ نے اسی رات ہشام کو فون کر کے چینل بنانے کا کہا۔ گو ہشام ان دنوں جاب چھوٹ جانے پہ بہت ہی پریشان تھا، پھر بھی اس نے ان کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ چند ہی دنوں میں ان کے موبائل میں لاہوری کچن کے نام سے چینل بن چکا تھا، جسے پروموٹ کرنے کی ساری ذمہ داری ہشام نے اٹھائی تھی۔ پہلی بار انہوں نے چینل پر ویڈیو ڈالی جس میں وجیہہ نے کوکنگ کی جبکہ سمیہ نے ویڈیو بنائی تھی۔ بے حد لذیذ اور کھلی کھلی بریانی وجیہہ کے جہیز کے نفیس برتنوں میں بنائی اور سجائی گئی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے اشیاء اور ترکیب بتاتے وجیہہ کا لہجہ کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ گو سنیا نے کیمرہ چیزوں اور برتنوں پر فوکس کر رکھا تھا۔
پھر بھی اس کا ہاتھ ہلکی کپکپاہٹ کا شکار تھا، جسے دوسرے ہاتھ سے تھامے وہ ویڈیو بنانے میں مشغول تھی۔ پہلے مہینے ان کے چینل کو 1000 ویوز ملے، دوسرے ہی مہینے یہ تعداد بڑھ کے لاکھوں میں چلی گئی، کیونکہ ہشام نے ان کے چینل کو پروموٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہشام کے ہی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں گوگل سے ملنے والی چینل کی پیمنٹ آنے لگی۔ رفتہ رفتہ حالات پہلے سے سہل ترین ہوتے گئے۔ ثنیہ، امرینہ اور فہیم کی فیس بک پر بڑی سہولت دی جاتی تھی۔ گھر میں بھی اب نیا پینٹ کروایا گیا، 3 کمروں میں سے ایک کمرے کو خالی کر کے اس میں جدید طرز کے صوفے سیٹ کر کے رکھے گئے۔ ڈیزائن والا دوبیس قالین ان کے ڈرائنگ روم میں باہر دکھانے لگا۔ خوبصورت ڈیکوریشن پیسز گویا کے ڈرائنگ روم کو گھر کا سب سے الگ اور خوبصورت گوشیاں بنانے پر تلے تھے۔ اب ہر وہ چیز ان کی پہنچ میں تھی جن کی پہلے وہ بس حسرت کر سکتے تھے۔ وجیہہ دن رات سجدہ شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑا تھا۔ بی کام کے بعد سمیہ بینک میں جاب کر رہی تھی جب خوشنود چچا احتشام کا رشتہ سمیہ کے لیے لے کر آ گئے۔ دادی جان نے بس کچھ پسو پیش کے بعد ہاں کی۔ سمیہ کی تنخواہ چونکہ گھر میں استعمال نہیں ہوتی تھی، سو چند ماہ میں ہی جمع شدہ رقم سے سمیہ کو شاندار جہیز کے ہمراہ رخصت کیا گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد امرینہ گریجویشن کر رہی تھی جب اس کا رشتہ چچی کے جاننے والوں میں طے کیا گیا۔ فہیم بہت ذمہ دار لڑکا تھا، وہ انجینئرنگ کے بعد جاب کی تلاش میں تھا۔ راوی چین ہی چین لکھا تھا، خالہ اب تو ہمیں ہشام کی شادی کی تاریخ دے دی، اب تو آپ کی پوتی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے۔ ہشام کا کاروبار بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چل نکلا۔ جاب نہ ملنے پر ہشام نے گورنمنٹس کا کاروبار کیا تھا جو اب اچھا چلنے لگا تھا۔ سکینہ آج جیسے تاریخ لے کر ہی اٹھنے والی تھی۔ سکینہ، وجیہہ کل بھی تمہاری امانت تھی، آج بھی ہے، مگر وہ حق بجانب تھی۔ بڑی ہونے کے ناطے اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی تو اس کا یہ حق تھا۔ پھر دیکھو خدا نے کیسے میری بیٹی کی راہیں ہموار کی، کیسے رزق کے حلال کے راستے اس کے لیے کھولے۔ دادی کی آنکھیں فرحت اور جذبات حمد سے جھلملا اٹھی تھی۔ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، مجھے فخر ہے جس نے آج یہ ثابت کر دیا کہ بیٹے اور بیٹی میں کچھ فرق نہیں، بلکہ بیٹیاں تو اتنی بہادر ہوتی ہیں کہ بازو بن کے ذمہ داریاں نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خوشنود علی فخر سے کہتے ہوئے صفیہ خاتون کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ ثنیہ، کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، حالات سدھارنے پہ آئے تو پتھر سے راستہ نکال دیتا ہے۔ سمیہ کی 6 ماہ کی منی سے ہانیہ کو کیلا کھلاتے ہوئے وجیہہ نے کہا، سچ کہتی ہو آپ بھی، آج آپ کا یقین جیت گیا اور میرے خدشات ہار گئے۔ بے شک سب عزتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ سب حالات ہمت ہار کے بھی سنور جانے تھے، مگر احسان کے بہت بھاری بوجھ تلے دب کے شکریہ اللہ کا، اس نے ہمیں سرخ رو کیا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اگر یہ اٹھانے پہ آئیں تو ماں باپ کے پورے کنبے کا بوجھ اٹھا لیں۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ دل سے اس کی ہمت قائل تھی۔ امرینہ نے چونکہ گریجویشن سے آگے پڑھنے سے انکار کیا، سو وجیہہ کے ساتھ اس کی بھی شادی طے پا چکی تھی۔ انہیں دنوں فہیم کو جاب مل گئی تھی، ان کی خوشیاں گویا وہ 2 چند ہو گئے۔ وہ ان کی مہندی کی رات تھی جب صبح کے 4 بجے وہ دادی کے ساتھ بیڈ پر آ لیٹی۔ بیڈ پر دادی کے وہ ایک جانب وجیہہ تھی جبکہ ایک جانب امرینہ تھی۔ دادی اور امرینہ سو چکی تھی جب اس کے موبائل کی بیچ بچی، مسز ہشام احمد، شادی مبارک ہو۔ میسج پڑھ کے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ مسٹر ہشام احمد، خیر مبارک، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مبارک قبل از وقت ہے؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، وقت اپنی سب کٹھنائیاں ہم پہ آزما چکا ہے۔ سپر گرل اب وقت کے ہاتھوں، ہمارے لیے پھول ہی پھول ہیں۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ موبائل تکیے کے نیچے گھساتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ تھی۔